بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے یا کہتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اور جو کچھ انسان کرتا ہے مرنے کے بعد یقینی طور پر اس کو اس کا حساب دینا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ موجودہ صورتحال اور موجودہ ہم مسلمانوں کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس لیے جس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نہ زبان پر قابو ہے، نہ نظر پر قابو ہے، نہ اپنی سوچ پر قابو ہے۔ ہر ایک تجزیہ نگار بن جاتا ہے، ہر ایک مبصر بن جاتا ہے، ہر ایک دانش مند بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس پہ چاہتا ہے تنقید شروع کر دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، جس کے چاہتا ہے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک لفظ کا کچھ حصہ بھی جو بولتے ہو نا، ایک لفظ کا کچھ حصہ، ایک آدمی نے کچھ لفظ بولنا چاہا لیکن پھر رک گیا، کسی کو کہنا تھا گدھا، یہ کہہ کے رک گیا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور محفوظ کرنے والا اللہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ کا کوئی ٹکڑا فرشتے سے چھوٹ نہیں سکتا، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے آیت کا، چھوٹ نہیں سکتا، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اٹھنے والی نظریں لکھی جاتی ہیں، بولے جانے والے بول لکھے جاتے ہیں، پکائی جانے والی سوچیں وہ بھی پکائی جاتی ہیں، وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ بہت سے نوجوان برائیاں کرتے نہیں ہیں، برائیاں پکاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برائی تو نہیں کی نا، غلط کام تو نہیں کیا نا۔ بھائی غلط کو پکانا بھی گناہ ہے، غلط کو سوچنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے کہ جو انسان ہے کہ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، اندر میں چاہے منافقت ہو۔ آپ کسی سے باہیں پھیلا کے ملیں، وہ کہے گا بڑا مجھ سے پیار کرتا ہے، چاہے اندر میں آپ کتنا کھوٹ رکھتے ہوں۔ اللہ وہ نہیں ہے جو کسی سے دھوکہ کھائے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ کون اس وقت بیٹھا کیا سوچ رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زور سے بولو وہ بھی جانتا ہوں، آہستہ بولو وہ بھی جانتا ہوں، جو بولو ہی نہیں صرف دل میں چھپا ہوا ہو وہ بھی جانتا ہوں، اور جو دل میں ابھی آیا نہیں کبھی آئے گا۔ ابھی 2024 چل رہا ہے، 2029 میں آپ کے دل میں ایک خیال آئے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو ابھی سے جانتا ہوں۔ اب اس سے کون کیا چھپائے گا بھائی؟ اخفا، وہ بھید جو بھی آیا ہی نہیں، وہ بھی بھید ہی نہیں بنا، آئے گا پتہ نہیں کب آئے گا، اللہ اس کو ابھی سے جانتے ہیں۔ تو اس اللہ سے کون کیا چھپا سکتا ہے؟ میرے دوستو، اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا بول چال، اپنی زندگی کے کام کاج، اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی کی مرضی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ مسلمان تو ہے ہی مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنا سب کچھ کسی اور کے حوالے کر چکا۔ ایک باپ جب اپنی ساری پراپرٹیاں، اپنی دکانیں، اپنی جائیدادیں اپنے بچوں کو لکھ کر دے دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی اختیار رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ کسی کو پلاٹ بیچتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، جب اس کو لکھ پڑھ کے دے دیتے ہیں، رجسٹریاں کرا دیتے ہیں، آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیسے پہلے وصول کرتے ہیں، رجسٹریاں بعد میں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں۔ مسلم، مسلم کا کیا مطلب؟ اب کوئی اختیار نہیں، اب کوئی مرضی نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ سرے سے اسلامی کے خلاف ہے۔ یہ نعرہ لگانے والا پتہ نہیں مفتیان کرام بتائیں گے، لیکن اسلام کے لغوی ترجمے کے لحاظ سے وہ مسلم ہی نہیں رہتا۔ فتوے کے لحاظ سے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن لغوی لحاظ سے جو لفظ اسلام کا ترجمہ ہے نا، اس لحاظ سے یہ مسلم نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلم کہتے ہی اسے ہیں جس کی کوئی مرضی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اسلم، اس کا ترجمہ اسلام لاؤ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اسلم، امر کا صیغہ ہے۔ اسلم کیا مطلب؟ اپنی مرضیاں، اپنی مرضی سے دستبردار ہو کر 100% میرے حوالے ہو جاؤ۔ چنانچہ فرمانے لگے اسلمت لرب العالمین، یا اللہ کوئی اختیار نہیں، کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی ارمان نہیں، بس میں آپ کے حوالے ہوں، جو آپ فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف موقعوں پر اپنے اس دعوے میں چیک کیا، آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم کو چیک کیا، آزمایا، بہت ساری باتوں سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے 100/100 نمبر لیے۔ اتم کا مطلب یہی ہے، اتم کا مطلب ہے بال برابر بھی ابراہیم آگے پیچھے نہ ہوا۔ اتم 100%، 100/100۔ جب آدمی بڑھاپے میں شادی کرتا ہے تو لامالہ دوسری بیوی زیادہ پیاری ہوتی ہے، فطری تقاضا ہے۔ اور پھر جب بڑھاپے میں اولاد ہو جائے تو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ پھر جس سے اولاد ہو اور جس سے اولاد نہ ہو، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی بڑھاپے میں، پھر ان سے بچہ ہوا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا اب یہ تو ہے بڑھاپے کی بیوی، یہ ہے تیری نسل، یہ ہے تیرا بیٹا،
اور جس کی تجھے تمنا تھی، آرزو تھی، اب یہ تو رہیں تیرے پاس، دوسری کو اٹھاؤ اور جا کے ایک ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا وہ جس سے ابھی شادی کی ہے نا، جو نئی شادی ہے، اس کو لے، اور اس کے ساتھ جو اس کا بچہ ہے اس کو بھی لے، اور چلتا رہ۔ 1 مہینے کی مسافت کے بعد جب جبریل کہیں نا کالے پہاڑوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان، وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو اف تک نہیں کی، کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ حاضر ہوں، اور کوئی حکم، چھوڑ کے آ گئے۔ تھوڑا سا پانی دیا، تھوڑی سی کھجوریں دیں، تو کھجوریں کب تک چلیں گی؟ تھوڑا سا پانی کب تک چلے گا؟ کیا کھجوروں اور پانی سے، تھوڑے سے پانی اور چند کھجوروں سے چھاتی میں دودھ بنے گا جس کو اسماعیل پئیں گے؟ لیکن بس اللہ نے کہا ہے، تو جو عاشق ہوتے ہیں نا، جو عاشق ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ عاشق دیوانے ہوتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ عاشق کیا ہوتے ہیں سب بتائیں؟ لکیر کے، وہ عقل کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی عقل کے ترازو توڑ دیتے ہیں۔ وہ ترازو جس میں معشوق کی باتوں کو تولا جائے، وہ ترازو ہی توڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکم ہے کرنا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ہمارے بزرگوں سے مراد غوث باغ الدین زکریا، بابا فرید الدین گنج شکر اور سارے اولیاء، ان سارے اولیاء نے امت مسلمہ کو عاشق بنایا۔ اور ہمارے نئے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے اسکالر، وہ امت کو فلسفی بنا رہے ہیں، عقل کے پرستار بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے بھی چھوڑ دو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو دین کو کاٹتے 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 تھوڑا سا دین بچا لیا انہوں نے۔ کہتے ہیں یہ سنتیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ بھئی اصل تو فرض نماز ہے، پہلے نفلیں ختم کر دیں۔ اشراق تو نفل ہے، نفل کا اتنا اہتمام کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اشراق بھی چھڑوا دیا، چاشت بھی چھڑوا دیا، اوابین بھی چھڑوا دیا، تہجد بھی چھڑوا دی، پھر کہنے لگے سنت تو ہے یہ، اصل تو فریضہ ہے۔ لہٰذا ان آنکھوں سے کتنے نوجوان دیکھیں جو ایسے اسکالروں کے لیکچر سن سن کے سنتیں نہیں پڑھ رہے۔ سنتیں نہیں پڑھ رہے، عشاء پڑھی اور سلام پھیر کے گھر چلے گئے۔ جمعے میں تو سارے ہی ایسے کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، جمعے کے دن تو سارے ہی ایسے کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن 5 نمازوں میں بھی لوگ ایسے کرنے لگ گئے، اس لیے کہ انہوں نے عقل کا ترازو پکڑا دیا ہے اور عشق کی جو آگ بزرگوں نے بھڑکائی تھی اس کو بجھا دیا ہے۔ ان سب کو پاگل کہہ کر، ان سب کو گمراہ کہہ کر، ان سب کو بابے کہہ کر اس آگ کو بجھا دیا ہے۔ وہ جو عشق کی آگ انسان کو مستحب پہ بھی تیار کرتی ہے، سنت پہ بھی تیار کرتی ہے، نبی کی ہر ادا کو سینے سے لگانے پہ مجبور کرتی ہے، وہ آگ ہی بجھا دی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے صحابہ کسی عمل کو اس لیے سینے سے لگاتے تھے کہ سنت ہے، ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سنت ہے۔ تو ہے نا فرق پھر۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت بگڑ جائے گی، میری امت بگڑ جائے گی، میری امت بگڑ جائے گی، وہ سنت کو نیچی نگاہوں سے دیکھیں گے، وہ کفار کے طریقے کو اونچی نگاہوں سے دیکھیں گے، جب وہ دین کا مذاق اڑائیں گے، جب دین پہ چلنا ان کے لیے ایک اجنبی سی حرکت محسوس ہونے لگے گا۔ ایسے زمانے میں جب سنت کو اوپری نگاہوں سے دیکھا جانے لگے اور میری امت دین سے ہٹ کر رسم و رواج کو اپنانے لگے اور دنیا کو دیکھ کے چلنے لگے، ایسے زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو اپنے وجود میں زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے 100 مرتبہ شہید ہونے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ تو کوئی شہید ہو سکتا ہے کیا؟ جان ہے ہی ایک، لیکن بگاڑ کے زمانے میں
سنت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. جیسے آج کل مہنگائی ہے نا، پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، چینی گھی آٹے کا ریٹ بڑھا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. چونکہ سنت کم ہو گئی ہے تو سنت کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے. ایک سنت کو اپنے وجود میں زندہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ شہید ہونے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور ایک اور بات جو عاشقوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کسی عاشق سے پوچھیں گے نا آپ کی آرزو کیا ہے، وہ کہے گا وصال. کیا؟ ملاقات. بس یہی اس کا پہلا ارمان، یہی اس کا آخری ارمان. محبوب کا قرب چاہیے، محبوب کا پڑوس چاہیے، محبوب کا دیدار چاہیے، محبوب کی ملاقات چاہیے. ایسے عشاق رسول کے لیے، عاشقان رسول کے لیے ہمارے نبی نے بڑی بشارت دی ہے. من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو بگاڑ کے زمانے میں میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کا حق ادا کیا، اور جس نے مجھ سے یہ والی محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا بھائی آپ تو 15ویں صدی کے، چلیں یہاں سے پیچھے پیچھے چلو، یہاں صحابہ آئیں گے، تابعین آئیں گے، آپ کا نمبر آئے گا 15ویں صدی میں. یہ نہیں کہا جائے گا. 15ویں صدی کیا 3000ویں صدی میں بھی اگر کوئی سرکار کی سنت کو سینے سے لگائے گا اللہ اس سے بھی حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا. آپ سوچیں گے کہ حضور کا پڑوس تو کیسے ہوگا؟ یعنی پڑوسی تو ایک ہی ہوتا ہے نا، چلو 2 پڑوسی 3 پڑوسی. میرے دوستو حضور کی جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس جنت کے برابر میں، اس جنت کے آگے پیچھے اگر ہر امتی کو جنت کا مقام دیا جائے تو بھی حضور کی جنت ابھی اور بڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام عاشق تھے. یا اللہ یہ ویسے ہی فارغ ہے، اس کو بھیج دیں وہاں پہ حضرت سارہ کو. ویسے ہی فارغ ہے، بچہ تو ہے نہیں، ایک ہی جان ہے، مر بھی گئی تو حرج نہیں ہے. یہ تو بیچارہ دودھ پیتا بچہ، اس پہ تو کچھ رحم کھائیں. یہ ہیں عقل کے سوالات، یہ ہیں عقل کے مطالبے. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، بیوی کو لیا اور دودھ پیتے بچے کو لیا اور جا کے چھوڑ آئے ریگستان میں. کچھ وقت گزرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، چلنے پھرنے بھی لگ گیا ہے، دوڑنے بھی لگ گیا ہے. بچہ جب چلتا ہے تو عمر چھوٹی ہوتی ہے، جب دوڑتا ہے تو عمر تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، 6-7 سال کا ہو جاتا ہے، 5 سال کا ہو جاتا ہے جب دوڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل دوڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اب آپ بے شک جائیں، مل کے بھی آئیں، دیکھ کے بھی آئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کریں. آپ کو بہت یاد آ رہی ہے نا اسماعیل کی، جا کے دیکھ آئیں. بہت یاد آ رہی ہے نا ہاجرہ کی، جا کے مل آئیں، لیکن ذبح بھی کر کے آئیں. تو یہ نہیں کہا کسی اور سے کروا لینا، میرے ہاتھ سے نہ کروائیں. اور یہ بھی نہیں کہا اس میں کوئی گنجائش ہے، اگر کوئی گنجائش نکلے تھوڑی سی مہربانی کر لیں، تھوڑی سی نرمی کر لیں. اس لیے کہ عاشق کے لیے اف کہنا آر ہے، عاشق کے لیے اف بھی کہنا آر ہے. عاشق اف بھی نہیں کہے گا، عاشق کہے گا سپردم بتو مایہ اے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. میں آپ کے حوالے ہوں، جو چاہیں کر، میرا کوئی مطالبہ نہیں، میری کوئی خواہش نہیں. چنانچہ بشاشت کے ساتھ چل پڑے. ارے بشاشت کے ساتھ جا رہے ہیں بچے کو ذبح کرنے کے لیے. وہاں پہنچے، بچے کو بیوی سے ملے، بچہ بھی دیکھ کے خوش ہوا اور ماں سے کہنے لگے اس کو تیار کرو،
میں نے دوست کے پاس لے کے جانا ہے، یہ نہیں اللہ کے پاس لے کے جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام نام ہی اپنی مرضیوں سے دستبردار ہونے کا ہے۔ اسلام نماز کا نام نہیں ہے، اسلام روزے کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، یہ اسلام کے احکام ہیں، ارکان ہیں۔ اسلام اپنی مرضیوں سے دستبردار ہو جانے کا نام ہے، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جانے کا نام ہے، سارے ارمان اور آرزوؤں کو پامال کر دینے کا نام ہے، اپنی مرضیاں چھوڑ دینے کا نام ہے، من مانیاں چھوڑ دینے کا نام اسلام ہے۔ چنانچہ بچے کو لیا اور چلتے رہے، بچہ بھی سوچ رہا ہے پتہ نہیں کون سے دوست سے ملوانے لے کے جا رہے ہیں، جان پہچان تو تھی نہیں وہاں پہ، چونکہ یہاں تو رہے نہیں تو پتہ نہیں کون سا دوست ہے یہاں پہ پہاڑوں میں۔ چلتے چلتے ایک جگہ جہاں تنہائی ہوئی وہاں بچے کو بٹھایا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ چلیں اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ سن لیجئے۔ میں تو مفہوم والا ترجمہ کر رہا تھا لیکن اصل ترجمہ سن لیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو کیا پتا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ تو بچہ ہے 5 سال کا بچہ، اس کو کیا پتا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، جلدی نہ کرنا، اچھی طرح سوچ سمجھ کے جواب دینا، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے۔ فانظر کا معنی سوچ سمجھ کے جواب دینا، جلدی نہیں کرنا۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا شیطانی خواب ہے، بچے کو ذبح کرتے ہیں کیا؟ مجھے آ کے کوئی کہے کہ جی پیر صاحب میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، میں کیا کہوں گا؟ بھائی شیطانی خواب ہے، میری تو داڑھی پوری ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت اسماعیل یہ نہیں کہہ رہے ابو شیطانی خواب ہے، خواہ بچے کو ذبح کریں گے کیا؟ اور والد نے کہا سوچ کے جواب دینا۔ حضرت اسماعیل نے سوچنے کی مہلت نہیں مانگی بلکہ فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان دیر مت کریں، فوراً کریں۔ افعل ما تؤمر، فوراً کریں۔ چنانچہ بچے کو لٹایا، بچے نے کہا ابو کرتا اتار لیتا ہوں، ذبح ہو جاؤں گا نا پھر امی مجھے یاد کریں گی، یہ کرتا امی کو دے دیجیے گا تاکہ جب کبھی میں یاد آؤں میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے۔ یہ اسلام ہے۔ ادھر نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں، دفتر میں بیٹھ کے تبدیل ہو جاتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے بدل جاتے ہیں، گھر میں داخل ہو کے بدل جاتے ہیں، مسجد کے دروازے سے باہر نکل بدل جاتے ہیں۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہم مسلم ہیں، سب بتائیے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلم ہیں۔ جب ہم ایسے تھے نا، جب ہم ایسے تھے، ہم اپنی مرضیوں پہ نہیں چلتے تھے، اپنی خواہشات پہ نہیں چلتے تھے، ہم اپنی من مانیاں نہیں کرتے تھے، اپنے مالک کے اشارے پہ چلتے تھے۔ خدائے پاک کی قسم اللہ بھی ہمارے دل کی چاہتوں پہ فیصلے کرتا تھا۔ ابھی تو رو کے برا حال ہوتا ہے پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم اللہ کی 100% ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کی اولاد بھی ان کی 100% مان رہی ہے۔ بیٹا یہ نہیں کہہ رہا ابا اتنے بڑے ظالم آپ اتنے عرصے کے بعد آئے ذبح کریں گے مجھے، اور لگائی دوڑ، ایسے نہیں ہوا۔ چونکہ ابراہیم اپنے اللہ کی 100% ماننے والے، لہٰذا ان کا بچہ بھی ان کی 100% ماننے والا۔ جن کو اپنی اولادوں سے شکایتیں، وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ اپنے مالک کے کتنے فرما بردار ہیں۔
ایک مالدار آدمی تھے، ان کے پاس ایک باندی تھی، باندی لونڈی، میں ختم کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں بس. ان کے پاس ایک باندی تھی. آپ بیزار تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں ختم کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں. ہاں، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، تو وہ گھر کی صفائی ستھرائی کرتی تھی. تو وہ جو اس کا آقا تھا، اس کا جو بستر تھا وہ بڑا زبردست، بڑا نرم، بڑا خوبصورت، گدا شدہ. تو اس باندی نے صفائی کرتے، جھاڑ جھوڑ کرتے ہوئے جب اس بستر کو جھاڑنے لگی، ہاتھ رکھا تو بڑا مزہ آیا. تو خیال آیا کہ ذرا میں بھی کمر لگا کے دیکھوں کیسا لگتا ہے، کمر لگا کے دیکھوں کیسا لگتا ہے. چنانچہ کمر جو لگائی تو بیچاری تھکی تھکائی پتہ نہیں کب کی، کمر لگاتے ہی آنکھ لگ گئی. اب آیا آقا، اس نے جو دیکھا بدتمیز گستاخ، آقا کے بستر پہ تو لیٹی ہوئی ہے، ایک ہینٹر اٹھایا اور زور سے مارا تو وہ بیچاری چونک کے اٹھی اور رونے لگی. تو وہ کہنے لگا ایک ہی ہینٹر سے رو رہی ہو؟ کہا ہینٹر سے نہیں رو رہی، اس بات پہ رو رہی ہوں کہ کمر لگانے سے ایسی سزا ملی ہے، اس کی زندگی ہی اس پہ گزری ہے، اس کو کتنی سزا ملے گی. ہم مرضی کا بولیں گے نہیں، ہم مرضی کا دیکھیں گے نہیں، ہم مرضی کا کریں گے نہیں، ہم مرضی سے چلیں گے نہیں، ہم مرضی سے اٹھیں گے نہیں، ہم مرضی سے بیٹھیں گے نہیں، ہم مرضی سے کمائیں گے نہیں، ہم مرضی سے کھائیں گے اور پئیں گے نہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں. مرضی وہ جو اللہ کی مرضی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کہتے ہیں میری مرضی چلے گی. اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی کے ہر کام سے، ہر ادا سے، ہر قول سے، ہر فعل سے مسلم ہونے کا ثبوت دیں. کس کا ثبوت دیں؟ کس کا ثبوت دیں؟ مسلم ہونے کا ثبوت دیں. ایک جماعت گئی یورپ میں، تو مسجدیں اب تو بن گئی ہیں، پہلے تھوڑی تھوڑی مسجدیں ہوتی تھیں، تو جہاں جگہ مل جاتی، جہاں ٹائم ہو جاتا، اذان دیتے، نماز پڑھ لیتے. تو ایک جماعت چل رہی تھی یورپ کے کسی ملک میں، تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو اذان دی اور امیر نے ان کو نماز پڑھائی. اب جب سارے گورے گورے اور سارے کافر، سارے غیر مسلم ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے، کوئی اوپر جا رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ عجیب عجیب حرکتیں جب انہوں نے دیکھی تو مجمع لگ گیا چاروں طرف. چاروں طرف مجمع لگ گیا، گھیر لیا چاروں طرف سے. تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو وہ جو مجمع لگا تھا اس میں عورتیں بہت زیادہ تھیں جو کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو منظر ہے نا سارا، یہ منظر ایک پاکستان کا کوئی گھومنے کے لیے مسافر بھی گیا ہوا تھا، اس نے بھی دیکھا کہ یہ ہمارے ملک والے ہیں، تبلیغ والے. اب یہ لوگوں نے گھیر لیا ان کو، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک لڑکی آگے بڑھی، اسی مجمع میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی. اس نے، وہ جو امیر تھا جو آگے آگے تھا، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ ان کا لیڈر ہے چونکہ آگے ہے، تو کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کہا آج سنڈے تو نہیں ہے، آج سنڈے تو نہیں ہے، چونکہ عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں. یہ تو امت محمد کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ دن میں 5 دفعہ بادشاہ کے دربار پہ حاضری دے. چنانچہ وہ کہنے لگی آج اتوار تو نہیں ہے، کہنے لگے نہیں ہم روزانہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت روزانہ کرتے ہیں اور دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں. کہا اچھا 5 دفعہ نبھا لیتے ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے. تو بڑی حیرت زدہ ہوئی، اور پھر جب جانے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، ہاتھ بڑھایا تو امیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کر لیا. تو وہ حیرت زدہ ہو گئی، کہنے لگی آپ ہاتھ ہی ملا رہے؟ کہنے لگی یہ ہاتھ
میری بیوی کی امانت ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھو سکتا۔ یہ ہاتھ امانت ہے۔ امانت کو تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ امانت داری اچھی بات ہے، دیانت داری اچھی بات ہے، خیانت بری چیز ہے، یہ تو ہر انسان سمجھتا ہے۔ کہ یہ ہاتھ میں دے چکا ہوں پہلے سے کسی کو، اب یہ کسی اور کو چھوئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے یہ۔ جب یہ کہا تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور دھڑام سے زمین پہ گری اور زار و قطار رونے لگی اور بہت دیر تک روتی رہی، اور پھر اس کے بعد اٹھی اور کہنے لگی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے خاوندوں کو بھی ایسا دیانت دار اور امانت دار بنا دے۔ ہم بول میں، چال میں، رہن میں، سہن میں، کھانے میں، پینے میں، ہر کام میں، شادیوں میں، غمیوں میں اپنے مسلم ہونے کا ثبوت دیں۔ کس کا ثبوت دیں بھائی؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ صرف نماز پورا دین نہیں ہے، بہت بڑا حصہ ہے نماز، لیکن دین تو اپنی مرضیوں سے دستبردار ہو کر اللہ کے اشارے پہ چلنے کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سینے سے لگانے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق دے۔ ہم بھٹک گئے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے آئے، اور توبہ کریں گے اللہ پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے نبی ان کو بتاؤ، اے میرے بندو جنہوں نے میرے احکام توڑ ڈالے اور انہوں نے حد سے زیادہ، اسرفو کا معنی ہے حد سے زیادہ نافرمانیاں کر لی ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم توبہ کرو گے میں سب معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ نہ کہتے تو بھی معنی ادا ہو جاتا، مفہوم ادا ہو جاتا، لیکن ہمارے جیسے کم ظرفوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمیعاً کا لفظ بھی ڈال دیا۔ کچھ نہیں، سارے معاف کر دوں گا، اور میں کیوں نہ کروں، میں تو ہوں ہی بخشنے والا اور میں تو ہوں ہی مہربان۔ تو بھائی آپ سارے بھائی سچے دل سے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے توبہ کرتے ہیں؟ کون کون توبہ کرتے ہیں؟ آج کے بعد ہماری کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کے محبوب کی مرضی، اس پر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ والی زندگی اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔